ہندو کیا دفاع کریں گے؟ ہندو کنورٹڈ کیا دفاع کریں گے؟ جنہوں نے عربک نہیں پڑھی وہ کیا دفاع کریں گے؟ جنہوں نے جو اسلام کی ٹرو ڈیفینیشن کو ایکسپلور ہی نہیں کرتے وہ کیا دفاع کریں گے؟ جو کسی بھی سچی بات کرنے والے کو کہتے ہیں ہم تمہیں قتل کر دیں گے وہ کیا دفاع کریں گے؟ آپ ہندو نہیں تھے پہلے سے مسلمان ہیں؟ آپ ہندو نہیں، نہیں تھے؟ میں ہندو نہیں تھا. آپ نہیں کہاں میں سے آئے ہندو سر؟ نہیں رہا. سر دیکھیں ایڈم بھائی، جیسے آپ کو آپ کے بارے میں سوال نہیں میں کر سکتا، آپ کی آئیڈینٹی ہم بھی نہیں آپ بتا دیں کہ آپ یہاں پہ اٹیکرز میں سے تھے تو I'm fine. آپ انڈیا پہ اٹیکرز میں سے تھے، آپ کی جو نسل ہے وہ انڈیا میں اٹیکرز پر سے تھی سر یا ہم آپ انڈیا میں سے سر کنورٹ ہم اٹیکرز میں سے تو کبھی نہیں ہم کنورٹر نہیں ہیں. ایک سیکنڈ سر، دیکھیں انڈیا میں دو طرح کی قوم ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. جی ایک تھے جب مسلمان آیا 8ویں صدی عیسوی میں اٹیک کیا مسلمانوں نے یہاں پہ پہلا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 800 سال تک اٹیکس رہے، ٹھیک ہے. تو انڈیا میں دو طرح کے مسلمان ہیں، صحیح ہے. ایک وہ جو کہ عرب اٹیکرز ہیں اور پرشین اٹیکرز ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے پاس دو اینگل سے اٹیکس ہوئے تھے، ایک اوپر ہوا تھا افغانستان سے اور ایک نیچے ہوا تھا پرشین والی سائڈ سے. پیچھے سے عربوں نے یہاں پہ بھی کنورٹ کیا، یہاں سے لوگوں کو لے کے نکلے اور آگے اٹیک کیا ان جگہوں پہ. تو یا تو آپ کی لینیج ان اٹیکرز میں سے ہے یا آپ کی لینیج یہاں کے ہندوستان میں رہنے والے ہندو دھارمک ریلیجنز کو ماننے والوں میں سے کسی ایک میں سے کنورٹڈ فیملی میں سے آپ. تو آپ کس میں سے ہیں؟ نہیں سر آپ کی ابھی ہسٹری بھی غلط ثابت سر کر آپ دیتے ہیں. تیسری ہسٹری بتا دینا سر، تیسرا کون ہے یہاں پہ مسلمان؟ نہیں میں آپ کی ہسٹری میں آپ کی سر اٹیکرز تو عربز میں سے کوئی نہیں تھے. پہلی بات جو آپ کے اٹیکرز ہیں وہ تھے پرشین یا پھر افغانی. سر سن لیں، اور میں نے کیا بولا یار، آپ کی ہسٹری ٹھیک کر عربز اٹیکر نہیں تھے. رکے. پرشیا کو مسلمان کس نے بنایا تھا؟ عربز نے. تھینک یو سو ویری مچ. افغانیوں کو مسلمان کس نے بنایا تھا؟ عربز نے. تھینک یو سو ویری مچ. میں نے کیا کہا تھا؟ عربوں نے پرشیا پہ اور افغانستان پہ اٹیک کیا، پہلے یہاں پہ ان کو مسلمان بنایا اور یہاں سے فوجیں آگے لے کے آئے. تو بھائی کیا صحیح کر رہے ہیں؟ آپ محمد بن قاسم کے ریفرنس کو بیچ میں مکس کر رہے ہیں. نہیں میں نے محمد بن قاسم کا نام لیا کیوں؟ اسٹوپڈ سر آپ نے عربز کا نام لیا. سر دیکھیں پیچھے آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہوگی، آپ نے کہا عربز نے کیا. ہاں عربز نے کیا. اور سنیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیے، کیا آپ ان لوگوں میں سے تھے یا آپ نہیں سر ہم اٹیکرز میں سے تھے ہی نہیں، ہم وہ تھے جن کی وجہ سے جنگ ہوئی تھی. تو آپ ہمیشہ سے انڈیا میں تھے، یعنی کہ آپ کی لینیج نہیں سر یہ اب تھوڑا سا ہم بیک پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو چھوٹی سی ایک ہسٹری آپ کی کریکٹ کر شارٹ میں بتا دو یار. آپ سر شارٹ میں ڈیلٹا بھائی سنو، صرف بحث کرنے کے لیے بحث مت کرو، سیدھا سے جواب دے دو کہ آپ کی لینیج کہاں سے ہے وہ پوچھ رہے. عرب سے ہے سر، عرب سے ہے لیکن ہم اٹیکرز عرب نہیں ہے. لیکن ہم نہیں اٹیکرز نہیں ہے سر، اٹیکرز نہیں آگے چلتے ہیں، چھوڑ دیں. سر دیکھیں چھوٹی بات سنیں، آپ کی لینیج میں کہیں پہ بھی یہاں کا مکس بلڈ نہیں آیا؟ آپ کے کسی دادے پر دادے نے؟ نہیں سر ہمارا کسی میں نہیں سر. سید خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ بالکل جناب. کون سا سید ہو؟ گیلانی ہے سر. گیلانی سید ہو یار؟ ان کو تو ہم ویسے سید نہیں مانتے، لیکن چلو خیر ٹھیک ہے آگے چلو. گیلانی سیدوں کو ہم سید کا مانتے ہیں. اینی ہاؤ آگے چلو. اب مجھے بتاؤ جو آپ ریفرنس لینے گئے تھے، ڈھونڈنے گئے تھے، وہ ڈھونڈ لیے؟ نہیں میں وہی بتانے لگا تھا کہ میں کیا کہتے ہیں اس کی طارق الطبری اور ابن ہاشم کو میں پراپرلی خود دیکھوں گا، کیونکہ اس میں اس کا حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ نہیں مکس ریفرنس ہے لکھا ہوا ہے اوپر جو ہے وہ مکس ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں بات بتاتا ہوں. میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ کے جو اسکالرز ہیں نا وہ جھوٹ لکھتے ہیں آرٹیکلز. تو کیا آپ کو یقین ہوا؟ اب تھوڑا سا زیادہ نہیں، تھوڑا سا یقین ہوا. اب آپ خود دیکھیں گے بعد میں فل یقین کے لیے، لیکن تھوڑا سا یقین ہوا؟ نہیں سر میں جب تک دیکھوں گا نہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے بھائی، آج کی ٹاپک پہ بات کریں گے کیونکہ یہ تو آپ نے پیچھے والے ٹاپک اٹھائے تھے جو میری شارٹس کے اوپر سے ٹاپک اٹھائے تھے. آج کے ٹاپک پہ آج بات کریں گے. آپ کے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اسلامک شرع کے اندر کس عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے اور کس عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی؟ بالغ لڑکی کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے. پرفیکٹ. مجھے اس کے لیے اسلامک شرع کا، سیاستہ کی حدیث کا یا قرآن کا کوئی ریفرنس دے دیں. نہیں وہ تو ایز سچ میں آپ کو بتاؤں سچ تو وہ تو مجھے یاد نہیں ابھی کوئی. تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ شریعہ نہ حدیث نہ قرآن آپ کے اس کلیم کو اپروو کر سکتی ہے؟ اس کے لیے سرچ کیا جا سکتا ہے. ایسے تو میں نے بھی سنائی بات کی ہے آپ کے ساتھ. میں ایسا نہیں کہ میں کوئی بہت ہی پیور ملا ہوں اور میں ایک دم میں آپ کے اوپر فتویٰ ڈال دوں کہ ایڈم سیکر بھائی تو آپ تو فنا ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوں. لیکن میں نے آپ کو وہ بتائی ہے جو میں نے پریکٹس اپنے فیملی میں دیکھی ہے. پریکٹس کو چھوڑے نا سر، یہ تو اصل میں یہاں کی ہندو ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے. سوشل اکنامیکل ہندو ویلیوز ہیں جو کہ ہمیں شادی کرنے سے روکتی ہیں بالغ ہونے سے پہلے. صحیح ہے.
ٹھیک ہے, اسلامک ویلیوز نہیں ہے یہ. اب آپ نے کہا تھا آپ عربی ہیں, آپ کی اینسیسٹری عربک ہے, عربک اینسیسٹری کی وجہ سے اب آپ بتائیے کہ کیا اسلام روکتا ہے کسی بھی طریقے سے نون بالغ لڑکی کی شادی؟ سر دیکھیں اس کے اوپر تو میں پرفیکٹلی تو نہیں بتا سکتا, لیکن میں نے آپ کو جواب وہی دیا ہے. دوسرا بات کرتے ہیں, حضرت عائشہ کی 6 سال کی عمر میں محمد سے شادی ہوئی, 9 سال کی عمر میں محمد نے سیکس کیا اس کے ساتھ. پرابلم ہے اس میں, اس سٹیٹمنٹ میں پرابلم ہے. اس کے اوپر میں نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے. محمد جو انجینئر صاحب ہیں, اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھیں, انہوں نے پراپر ریفرنسز کے ساتھ بتایا ہوا ہے. اور ایک بتایا ہوا ہے کہ عائشہ کی عمر کیا تھی, نہیں سن لیں, کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی سٹیٹمنٹ میں پرابلم ہے حضرت عائشہ, کیونکہ یہ حدیث حضرت میں پوچھ رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے, عمر کریکٹلی نریٹڈ نہیں ہے, پہلی بات. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انجینئر محمد نے ایسا نہیں کہا. سر سن لیں. تیسری بات بتاتا ہوں آپ کو, چھوڑیں گولی مارے اس بات کو. ہمارے پاس سر میری بات آپ پوری نہیں ہونے دیتے, پھر آپ بیچ میں ڈال دیتے ہیں بچے فائدہ نہیں. تو میں سر میری بات تو پوری ہو لینے دینا, میری بات تو پوری ہو لینے. نہیں ڈیلٹا, جب تک آپ ریفرنس کوٹ نہیں کریں گے نا میں بات نہیں کرنے دے سکتا. تو سر میں نے اپنا ریفرنس محمد علی انجینئر کی میں نے ویڈیو کوٹ کیا. اوکے اس کا ریفرنس دینا, آئی ڈونٹ کیئر اس نے کیا کوٹ کیا, کلیئر نہیں ہے. انہوں نے کوٹ کیا کہ پہلی بات یہ کہ ان کی ایج کے بارے میں پرابلم ہے. کتنی ریفرنس تھی, ایک کس میں کتنے ڈیفرنس تھی, کتنے ڈیفرنس کا پرابلم ہے یہ مجھے ابھی یاد نہیں. اوکے 6 یا 7 کا پرابلم ہے بس, 6 یا 9 یا 11 کا پرابلم ہے. لیکن نہیں جھوٹے ہو, 11 کہیں پہ نہیں ہے. سن تو سر میری پوری بات سن لے تو پھر آپ مجھے جھوٹا کہیں نا. پہلے میری, ہاں جی نہیں, جب مجھے دیکھیں ایڈم بھائی ایسے مزہ نہیں آنا, آپ مجھے پورا بولنے نہیں دیتے. ڈیلٹا میں بنا ریفرنس کے کیسا بولنے دیں گے بھائی, تو وہ بھائی بنا پہلے بات تو پوری کر لینے دو نا. میں نے ابھی اپنی پوری بات ڈیلٹا ابھی بھائی میں نے محمد علی, ایک منٹ, میں نے محمد علی انجینئر کا ریفرنس دیا, میں نے کہا اسی بیک سٹیج دوبارہ سے شروع میں آپ کی اور میری یہ والی پرابلم شروع ہوئی تھی, اور میں نے آپ کو کیا بولا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا آپ کو میں پورا موقع دوں گا ایز لانگ ایز یو پرووائڈ دی ایویڈنس, یا ایز لانگ ایز یو فنش دی ڈسکشن اینڈ دین موو فارورڈ. اور میں نے دیا, میں نے اپنے پرومس کو پورا کیا. میں آپ کو پھر موقع دوں گا, اور دوں گا جب تک آپ بولیں گے نہیں آپ اپنا مدعا کیسے رکھیں گے, میں آپ کو ریفیوٹ کیسے کروں گا. لیکن انجینئر مرزا کوئی حجت نہیں رکھتا, انجینئر مرزا کوئی حجت نہیں رکھتا. وہ حجت کیا پریزنٹ کر رہا ہے وہ آپ نے پریزنٹ کرنی ہے. انجینئر مرزا بذات خود ایک حجت نہیں ہے, وہ حجت کیا پریزنٹ کر رہا ہے وہ آپ نے دینا ہے مجھے. نمبر 1 وہ لے کے آنے کے لیے بولو. ایگزیکٹلی. نمبر 2 بغیر کسی کانٹیکسٹ کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مسئلہ ہے 6 یا 7 کا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس چیز میں. مجھے مدعا ہے 9 سال کی عمر میں سیکس کیا محمد نے, اس کے اوپر وہ آپ نے بیان کرنا تھا, اور 11 سال کہیں نہیں لکھا ہوا. حدیث صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے اور ملٹیپل حدیث کے لکھا ہوا ہے کہ میری محمد کے ساتھ گھر گئی, نکاح پورا کیا 9 سال کی عمر میں, اور میں اس کے ساتھ 9 سال تک رہی, اور 18 سال کی عمر میں محمد مر گیا. تینوں باتیں, اور یہ ایک حدیث نہیں ہے, مختلف چین آف نریشنز کے ساتھ یہ حدیثیں. نمبر تیسری بات, اسی کے اوپر آپ کی شرح لکھی ہوئی ہیں. امام شافی, امام مالک, امام حنبل, ان سب کی شرح ایگری کرتی ہیں اس چیز کے اوپر. تو لہٰذا انجینئر محمد حجت نہیں ہے, وہ پریزنٹ کیا کر رہا ہے کس کی حجت وہ آپ نے دینی ہے. جی سر مائک آپ. سر پھر وہی والی بات آ جاتی ہے, پھر وہیں کہ میں نے آپ کو بولا کہ اس نے اپنی ویڈیو میں بولا کہ بھائی جان ان کی ایج کے بارے میں ڈفرنس ہے, بٹ سیکنڈ اس نے جو ریفرنس دیا میں اس کی وہی ویڈیو دیکھ رہا ہوں, سیکنڈ اس کی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں, وہی میں نے ابھی کھولی ہوئی ہے, کہ اس میں اس نے بولا تھا, مجھے جو ابھی تک یاد ہے, کہ ان کی ایک سسٹر تھی حضرت عائشہ کی, ٹھیک ہے, مطلب جو اس نے اپنی ویڈیو میں ایگزیکٹلی ریفرنس بھی نہیں چاہتا, میں وہ ڈھونڈ کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس نے کلثوم نام میں بتاتا ہوں, ہاں انہوں نے اپنی ایج جو اس وقت نریٹ کی, تو انہوں نے کہا کہ وہ کانٹراڈکٹ کرتی ہے اس کتاب میں. سر میں ویڈیو دیکھ لوں ابھی, کس ویڈیو دیکھیں, دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو, ویڈیو کا دیکھنی میں بتا دیتا ہوں. اس کا کوئی صحیح ریفرنس نہیں ہے اس کی عمر کا. نمبر 1 4 باتیں بولنے لگا ہوں آپ کو, اور آپ کے اسکالر یہ باتیں بولتے ہیں, میں اپنے پاس نہیں بولنے لگا, اسکالرز کی ویڈیو دکھا دوں گا آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. ٹھیک ہے, اس معاملے میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اوکے صحیح ہے. کلثوم ایک خالی ریفرنس ہے واقعی کا آپ کے پاس, بالکل ایک ہی ریفرنس ہے, ایک ہی ریفرنس ہے. کلثوم کا ایک ریفرنس ہے واقعی کی, واقعی ایک جھوٹا نریٹر ہے. نمبر 1. نمبر 2 آگے چلتے ہیں. نمبر 2 عائشہ کی عمر 9 سال کی عمر میں سیکس ہوا, یہ سیاستہ کے اندر 4 یا 5 ڈفرنٹ چین آف نریشن کے ساتھ موجود ہے, اس کا مطلب ہے متواتر حدیث میں آتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 اسی کتاب جس میں واقعی کے ذریعے بیان کیا گیا ہے وہ تاریخ طبری ہے. ٹھیک ہے, تاریخ طبری کے اندر اسی بک کے اندر 8 مزید ریفرنسز ہیں جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عائشہ کی عمر 9 سال تھی جب محمد نے اس کے ساتھ شادی کنزیوم کی.
ایک ریفرنس ایسا ہے جو کہ اس کو نگیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے فٹ نوٹس کے اندر لکھا ہوا ہے ساتھ میں کہ یہ بات کے 8 ایڈیشنل ریفرنس کو نگیٹ کر رہی ہے اور یہ واقعی کی طرف سے ہے جو کہ ایک جھوٹا اور لائر اور کذاب ہے, لہٰذا ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. تو انجینئر مرزا واقعی کو اگر ایکسپٹ کرتا ہے نا تو اس کو میرے پاس لے کے آؤ, واقعی کے ذریعے محمد کو میں جھوٹا, شرابی, زانی, یہ 3 چیزیں ثابت کروں گا ابھی کے ابھی. انجینئر مرزا کو میرا چیلنج ہے. ٹھیک ہے سر, میں اب ویڈیو دیکھ لوں پہلے. کہاں ہے اب آپ دیکھیں, میوٹ کریں اور واچ کریں, پھر میرے پاس آئیے گا. ساحل بھائی کتنی مزیدار بات ہے یار, ان لوگوں کے جتنے ریفرنس سارے میں نے رٹے ہوئے یار. اصل میں کیسا ہے نا, یہ گامیدی جیسے لوگوں نے یہ میک اپ آرٹسٹ بنا شروع کیا, اس کی ایج اتنی تھی, یہاں پہنچے تو اتنی ہوئی, ادھر پھر گئے تو اتنی ہوئی, پھر اس حساب سے اتنی ہوئی. ارے کیوں شرم آ رہی ہے تم لوگوں کو آج تم کو شرم کیوں آ رہی ہے؟ اور یہ جتنے شرم آنے والے ہیں نا بس وہی اس طریقے کی بات کرتے ہیں. جو بے شرم ہے جیسے ذاکر نالائق, وہ تو صاف بولتا ہے ارے آپ لوگوں کو کیوں شرم آنی چاہیے, 6 تو 6, 9 تو 9, میاں بیوی راضی, کیا کرے گا قاضی. تو اس کا آرگومنٹ اس طریقے کا ہوتا ہے. تو یہ ابھی نئے دور کے کچھ نئے بیچارے شرمیلے لوگ آئے ہیں, ان کو اپنی جو کیا بولتے ہیں اکابر کے جتنے فتاوے ہیں اور جتنے کانڈ انہوں نے کیے ہیں, ان سب کو بھی شرم آ رہی ہے. یہ میک اپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں which is not possible. ہاں سر ساحل بھائی آپ نے بالکل درست فرمایا, ستیہ فرمایا, اور یہ اس لیے ہے کیونکہ نان مسلمز نے آ کے, ایکس مسلمز نے آ کے ذلیل و خوار اور کتا کر دیا, and that makes a big problem, and now they have to sugarcoat things. جی مسلم بھائی بولو کیا ٹاپک ہے سر؟ شادی اینڈ شرع. شادی اینڈ شرع کیا پرابلم ہے شادی میں؟ سر کوئی پرابلم نہیں, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامک شرع کے مطابق عورت کی شادی کس عمر میں کی جا سکتی ہے؟ جب جس کی مرضی ہو. مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے مرضی کے بغیر بھی شادی. تو پوچھ رہا ہوں بھائی, ابھی آپ نے کہا جب جس کی مرضی ہو. ہاں بالکل, جب جس کی مرضی کرے گا شادی کرے گا, کون روک سکتا ہے؟ لیکن اگر کسی بچی کو شادی اس کا باپ کر دے تو کر دے, اگر اس کی عمر ہو جائے گی کر دے گا, اچھی بات ہے. تو اس کی تو مرضی ختم ہو گئی اس کی. کیسے لڑکی کی جب مرضی رہے گی کیسے لڑکی بات ختم ہو جائے گی؟ کیا مطلب؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ اگر اس کی باپ اس کی شادی کر دے تو جائز ہے. ارے باپ کر دے, لڑکی کا بھی من اگر شادی میں ہو تو اس کو کون منع کر سکتا ہے؟ لیکن اگر لڑکی کا من نہ ہو تو کیا باپ اس کو مجبور کر سکتا ہے شادی کرنے پہ؟ نہیں کر سکتا ہے شریعہ کے مطابق. تو یار شریعہ سے ہم کو کیا مطلب ہے؟ ہر جگہ شریعہ قانون لاگو ہو جاتا ہے. ہر مسلمان یہاں پہ کتے کی طرح بھونک رہا ہوتا ہے شریعہ چاہیے اسے. تو شریعہ میں برا کیا ہے؟ اگر آدمی شادی کوئی اگر ریپ کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے, اس کو چمکار کے نہیں چمکار کے چھوڑ دیا جائے. ریپ کے اوپر یسٹرڈے میں نے بات کی تھی, سوری لاسٹ سیٹرڈے کو بات کی تھی. ریپ کے اوپر دوبارہ بات کر لیتے ہیں. پچھلے سیٹرڈے کو اسلامک شریعہ پارٹ 2 کے اندر میں نے ریپ کے اوپر بات کی تھی. اسلام میں قرآن اور حدیث ریپ کو اور ایڈلٹری کو ڈیفرینشیٹ ہی نہیں کرتا. کیا کروں اس کا؟ کیا نہیں کرتا؟ ہندی میں بولو بھائی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹرانسلیٹ کر میری بات کو. دونوں میں فرق نہیں کرتا. ریپ اور ایڈلٹری ٹرانسلیشن کر یار ساحل. بلاత్కాر اور زنا دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ پوچھو کیوں نہیں کرتا, دکھا دے. اللہ سے جا کے پوچھو کہ کیوں نہیں کرتا. کرنا چاہیے نا. زنا اور بلاత్కాر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں میں فرق معلوم ہے آپ کو؟ ہاں فرق معلوم ہے. جو زنا کرے گا وہ حرام ہے, غلط ہے اس کا. تو بلاత్కాر غلط نہیں ہے, حرام نہیں ہے؟ بلاత్కాر غلط تو ہے, حرام ہے. ان دونوں میں قرآن اور حدیث میں فرق دکھا دے جا کے. چل تو یہ جو لاجک بتا رہے اس میں کون سی چیز خراب ہے یہ پہلے بتاؤ. دونوں اسلام کے مطابق دونوں خراب ہیں. فرق کیا ہے؟ ایک پہ لڑکی کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے, ایک میں زبردستی نہیں ہوئی. دونوں نے مزے لیے. ایک نے مزہ لیا اور ایک نے مار کھائی ہے. اچھا تو پھر کون سے دھرم میں آئے دونوں لوگ؟ اچھا مسلم ایڈم, یہ ان کو یہ بھاری بھاری باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی. اصل میں مسلم ایک بات بتاؤ, اسلام میں ایک بچی کی شادی کر سکتے کیا نہیں کر سکتے؟ 4 سال کی ہے, 5 سال کی ہے, کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اب تو کوئی نہیں کر رہا ہے 4 سال 5 سال میں. جب اپنے چلتا
भाई भाई करते, आज भी करते, जाके न्यूज चेक करो, कई सारी जगह पे छोटी बच्चियों की शादी होती है। कहाँ 4 साल की लड़की से कौन शादी करेगा यार? अभी अगर आपको दिखा दे तो इस्लाम छोड़ दोगे फिर? हाँ, इस्लाम छोड़ दोगे? अगर मैं 2 से 3 एग्जाम्पल आपको दिखा दूं मुसलमानों के जहां पे बूढ़े बाबा लोगों ने बच्चियों के साथ शादी की है, छोड़ दोगे इस्लाम? कहाँ पे हुआ है ये कांड हुआ? तो छोड़ दोगे क्या? अब पता नहीं क्या फर्जी कोई बनवा देगा तो हम उसे ऐसे कहने पे छोड़ देंगे क्या? दिखाओ, पूरा फोटो के साथ न्यूज का आर्टिकल बताएंगे आपको। फोटो वोटो पे नहीं आर्टिकल पे जाना है, क्या कोई छाप के रखवा देगा? कैसा मानते हो न्यूज? कैसा मानते हो? दुनिया में क्या चल रहा है तुम कैसे मानते हो? न्यूज फेक चल रहा है, न्यूज तो फेक चल रहा है। मुस्लिम दुनिया में क्या चल रहा है फिर कैसे मालूम पड़ता है तुमको? अपने आप तो जो मालूम पड़ना पड़ता है, इधर उधर से पता चल जाता है। कैसे? अब जो लखोरों का चैनल देख के थोड़ी ना हम उस पर क्लियर करेंगे कि हाँ ये हुआ है। चैनल को मानते हो? हम किसी चैनल को नहीं मानते, जो हमको अच्छा लगता है वही देखते हैं। अच्छा छोड़ दो मुस्लिम, वो छोड़ दो, किसी चैनल को तुमको नहीं मानते हैं, लोग क्या कर रहे हैं वो तुमको नहीं मालूम, कम से कम इस्लाम का तो मालूम है क्या? नहीं मालूम है? इस्लाम का मालूम है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं मालूम। हाँ, तो उस थोड़े बहुत नॉलेज के हिसाब से क्या तुमको ये बात पता है कि आप बच्ची से शादी कर सकते हो या बच्ची की शादी आप करा सकते हो चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो? ये चीज मालूम है? नहीं मालूम है आपको? नहीं, पहले की बात छोड़ो, अब की बात करो। अरे पहले की बात नहीं कर रहा मैं, इस्लाम की बात कर रहा हूँ। इस्लाम में है क्या नहीं है? इस्लाम में तो है, जब मर्जी आदमी कहे। एक बात बताओ मुस्लिम एक बात बताओ, रोजा रखते हो? बिल्कुल रोजा रखते हैं। नमाज पढ़ते हो? सब करते हैं। कोई तो पहले की भाई बात ये पहले की बात है, ये पहले की बात है, इसको अभी क्यों करते हो? पहले आदमी शादी वादी कर लेता था, वो अलग चीज थी। अब अरे मेरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमको, तुम नमाज शादी पे इतना गोल घुमा के ना जाओ। मुस्लिम भगवान राम नहीं किए थे या वो नहीं किए थे, जब पहले जो था वो हो गया। मुस्लिम सुनो मेरी बात सुनो, जो पहले था उसको अगर फॉलो नहीं करना है तो नमाज क्यों पढ़ रहे हो, रोजा क्यों रख रहे हो? मत रखो, वो भी आराम करो, मजे करो लाइफ में, हमारे जैसे बन जाओ। अगर तुम्हारा बेसिक बुनियादी आर्ग्यूमेंट ये है कि पहले तुम्हारे जैसे, फिर अच्छा चलो मान ली हम तुम्हारे जैसे बनने के लिए, तो किस में आए बताओ? किसी में बताओ, जैसे अभी हो ना, जो पहले था उसको सब छोड़ दो, आज के हिसाब से चलो। नहीं तो कोई कल्चर पे तो आना पड़ेगा, ऐसे क्यों छोड़ दें? बिना कल्चर के लाइफ थोड़ी ना चलेगा। अभी कोई प्रोग्राम करना होगा। मुस्लिम हिंदुस्तानी कल्चर फॉलो करो, कोई भी कल्चर रहेगा, हिंदुस्तानी कल्चर जो अच्छा रहेगा उसको बताओ कौन सा अच्छा है। वही बोल रहा, अच्छा कल्चर है हिंदुस्तानी कल्चर, ये है कि आप बच्चों से शादी नहीं कर सकते, हिंदुस्तानी कल्चर फॉलो करो। हिंदुस्तानी कल्चर में आपको स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, जाओ कोई पहाड़ पे जाओ या कोई एक शांत जगह पे जाओ, बैठो, ध्यान करो, योगा करो। हिंदुस्तानी कल्चर कितना अच्छा कल्चर है, एक दूसरे से नहीं तो कोई ना कोई धर्म तो अपनाना पड़ेगा ना। अब ऐसे थोड़ी ना कि फालतू। अरे हिंदुस्तानी कल्चर को अपनाओ। कल्चर नहीं, कोई ना कोई धर्म तो अपनाना पड़ेगा। कौन सा धर्म है अपनाने के लिए? इस्लामिक धर्म है ये कल्चर। आपको इंटरप्ट करूंगा, इस्लामिक धर्म है? इस्लाम तो जो है वो है, दुनिया को मालूम है। हाय जी, सही लगा। बच्चा है भाई, इसको कुछ भी नहीं मालूम, इसको कुछ एक्सेप्ट भी नहीं करना है, इससे बात क्या करेंगे? जबरदस्ती। मुस्लिम घर जा यार, जा मेरा बच्चा घर जा, तेरा कोई तू सो जा भाई, तू आराम से रहे और पिछला सब छोड़ दे। इतना दिमागी अपंग दोस्तों जरा देखो इसके अंदर, दिमागी अपंग कितना ही। कोई न्यूज को नहीं मानता, ये पहले जो हुआ उसको नहीं मानता, बोलता उसको तो भाई क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? नमाजे रोजे रख के खुश रहे अपनी लाइफ में। हाय हाय ये भी वक्त आना था। हाय ये हाल हो गया। ले जी, हमारे साथ अब्बास साहब आए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास साहब नाम से शिया लग रहे हैं आप, शिया हैं सुन्नी हैं? शिया जी अल्हम्दुलिल्लाह। शिया अहादीस के अंदर सही कोई एक हदीस दे दो जो मोहम्मद तक जाती हो, उसकी लड़ी, इंसानों की लड़ी उसकी मोहम्मद तक जाती हो, जो एक्सप्लिसिटली कह रही हो कि लड़की की शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक वो प्यूबर्टी की एज को ना पहुंच जाए। ये उस दिन वाली ही भाई है मैडम, जिनको मैंने रोक के मैंने बोला था कि आपसे बात करवाऊंगा। अच्छा, ये वही भाई है? आपने 1.5 घंटा बिठा के आपने मुझे भेज दिया था। नहीं यार, मैं बिजी था उस वक्त, मैं हॉस्पिटल में था,
اور میں نے ساحل کو میسج کیا تھا کہ میں ہاسپٹل سے فارغ ہو کے آتا ہوں, لیکن مجھے ذرا لیٹ ہو گئی, ڈاکٹر نے دیر سے چھوڑا, تو میں اس وقت یہاں پہ موجود ہوں. سر تو آپ کا اس رکے بات سنیں بھائی, آپ حدیث مانگتے ہیں, ریفرنس مانگ رہے ہیں, آپ کا اس سے مقصد کیا ہے, کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میں ثابت کچھ نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے اسکالرز آج کل انڈیا پاکستان کے اندر ہندوؤں کے اثر میں رہنے کی وجہ سے آپ لوگوں کو فیک اسلام بتا رہے ہیں, جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں اصل اسلام بتا سکوں. That's it. جی چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. میں سن رہا تھا, میں پہلے بھی سن رہا تھا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے لڑکی اگر 4-5 سال کی لڑکی ہے یا بچی ہے تو آپ اس کی اسلام میں یہ الاؤ ہے کہ نہیں ہے. پہلے بھی الاؤ نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں ہے. ریفرنس دے دیں. جی ریفرنس میں آپ کو کچھ دیر تک نکال کے دوں گا, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا تو میں نے آگا. اگر آپ اتنی دیر سے دیکھ رہے تھے تو آپ نکال لیتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے آتھینٹک حدیث چاہیے جو محمد تک پہنچے. دیکھیں ایسا, دیکھیں میری سنیں قرآن کے اندر رکے, ایسی میری سنیں. جی جی پہلے میرا چیلنج سن لو, اس کے بعد جو مرضی بول سکنا. میرا چیلنج یہ ہے کہ مجھے کسی امام کا کال نہیں چاہیے. مجھے پتا ہے کہ آپ کے ایک امام نے یہ والا کال دیا ہوا ہے, وہ مجھے پتا ہے. مجھے محمد تک پہنچتی ہوئی حدیث چاہیے. تو آپ نے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ جو ہم امام کے بارے میں, کہ میں پہلا بھی محمد ہوں, درمیان والا بھی محمد ہوں, ہم سب کے سب محمد ہیں. لیکن اگر آپ محمد کو نہیں مان رہے, بات یہ ہے کہ وہ والے امام کے اوپر 3 ڈیفرنٹ اماموں نے شرح بھی باندھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ کال غلط طریقے سے پہنچا ہے. جس طرح سنی اسلام کے اندر صحیح حدیث ہوتی ہے اور ضعیف حدیث ہوتی ہے, اسی طرح شیعہ اسلام کے اندر بھی صحیح اور ضعیف حدیث ہوتی ہے. لیکن آپ لوگوں نے کلاسیفائی کر کے نہیں رکھی ہوئی. آپ لوگوں کی کلاسیفیکیشن ایسے نہیں ہے. کوئی اور کتاب بتا رہی ہوگی کہ فلانے والے امام سے جو چین آئی ہے ہمارے پاس, اس چین کے اندر یہ والا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. تو لہٰذا میں اتنی لمبی ڈیبیٹ میں آپ سے پڑھنا نہیں چاہ رہا. اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ کوٹ مت کرنا, کیونکہ اس کے اوپر دوسری کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ چین غلط ہے, اس میں فلانا بندے کی ٹوٹ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو نہیں مانتے. لہٰذا سنیں, چپ 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 سنیں, اس وجہ سے وہ مسئلے ہیں. لہٰذا آپ میرے ساتھ یہ اگری کرتے ہیں کہ جو پہلا محمد ہے اور جو آخری محمد ہے اس کے کوئی آتھینٹک چین میں ایسا نہیں ہے, لیکن پہلے محمد میں تو بالکل بھی نہیں ہے. پہلے محمد نے تو بالکل نہیں ملی تھی. اچھا قرآن کی بات کرتے ہیں. کیا قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ جب تک پیوبرٹی نہیں آئے گی تب تک قرآن یہ کہتا ہے, رکے آپ بہت تیز بن رہے ہیں, رکے بات سن بھی لیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ان سے پوچھے جو صاحب علم ہے. کچھ ایسے شرعی مسئلے ہوتے ہیں کہ جو قرآن کے پاس, سنیں میری بھی سنیں نا, آپ نے 120 کی سپیڈ پہ آپ بتا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس قرآن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دنیا سے لے کے تمام تک حتیٰ کہ 1,24,000 پیغمبروں کے بھی نام قرآن میں نہیں ہے, کیونکہ جو ضروری امپورٹنٹ باتیں ہیں وہی قرآن میں ہیں. اور اگر آپ کو نہیں پتا, رکے اگر آپ اس کو ایشو بنائیں تو وہ بحث میں نہیں کر سکتا, آپ سے بحث نہیں کر سکتا میں آپ سے. اگر آپ کسی چیز کو سمجھنے کے موڈ میں ہے تو سمجھا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ بحث کرنے کے موڈ میں تو نہیں کر سکتے. بھائی آپ سمجھانے کے لیے ریفرنس کے ساتھ کوٹ کرو گے یا اپنی مرضی سے کوٹ کرو گے؟ بھائی سمجھانے کے لیے ریفرنس کریں گے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس ریفرنس کو آپ مان نہیں رہے. اپنی مان دے, جب آپ کے اسکالر نہیں مانتے تو میں کیسے مانوں گا؟ میں نے کہا محمد تک پہنچی ہوئی نہ ماننے والے تو قیامت تک آئیں گے بھائی, نہ ماننے والے تو قیامت تک آئیں گے. صحیح حدیث دے دو نا, میں مان لیتا ہوں. آپ نہیں مان سکتے بھائی, آپ جس مشن پہ آپ بیٹھے ہیں نا, آپ نہیں مان سکتے. اسٹوپڈ بات ہے, کتنی اسٹوپڈ بات ہے. نہیں اسٹوپڈ بات نہیں ہے یہ, اسٹوپڈ بات نہیں ہے. کچھ نہیں کیا عباس, آپ نے پریزنٹ کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں پریزنٹ کیا, پھر بھی آپ کہہ رہے نہیں مان سکتے. پریزنٹ تو کرو. پریزنٹ آپ جو کروانا چاہ رہے ہیں نا, آپ علماء سے رجوع کریں. آپ یہ ادھر بیٹھ کے لوگوں کو غلط طرف لے جانا چھوڑ دیں. میں نے منع کیا کسی کو؟ چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ اس کا ریفرنس دیتا ہوں. اب تھوڑی دیر مجھے ٹائم دیجیے, کچھ ٹائم دیجیے, میں ادھر سے کرتا ہوں, لیو ہوتا ہوں. جی مہربانی. آپ کو لیو کرنے کی ضرورت نہیں, یو کین اسٹے ہیئر اف یو وانٹ ٹو. چلو بھائی چلا گیا. اوئے ساحل بھائی, یہ بندہ تھا یار. زبردستی اس کو اتنا بھاؤ دیا میں نے, میرے کو لگا کچھ ایسا آئے گا جیسا سنی اسلام سارے بیوقوف ہے اور یہ آ کے بھی اسلام کا دفاع کرے گا. یہ تو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ہار گیا. یہ میدان میں آنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے اس نے. کیا کانفیڈنس تھا معلوم اس کا اس دن. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. سر وہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کو بھی آگے سے کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا. بھیا ایک بات پوچھے آپ سے. ارے جی پوچھیے, آپ مسلمان ہیں پہلے ہی بتا دیجیے. جی سسٹر بولیے. جی آپ نے اسلام کے بارے میں اتنے سارے نیگیٹو پوائنٹس بتائے, آپ کچھ پازیٹیو پوائنٹس بتائیے ایک دو. آپ بتائیے سسٹر, بتائیے کون سا پازیٹیو پوائنٹ لگتا ہے آپ کو؟ نہیں میں وہ آپ سے سننا چاہتی ہوں, آپ کچھ پازیٹیو پوائنٹس بتائیے مجھے.
اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو اسلام میں کوئی پازیٹیو پوائنٹ نہیں ہے. کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ اسلام نے اس وقت کے یہود و نصارہ سے لیے, وہ اسلام میں جی ہے جی لیکن وہ پہلے سے موجود تھے. تو اسلام نے کوئی نیا پازیٹیو پوائنٹ نہیں دیا آپ کو. اسلام نے اچھا جو بھی نئی چیز انٹروڈیوس کی 6 جی سینچری کے اندر 7 سینچری کے اندر, ٹھیک ہے, ہوں وہ ہر لحاظ سے نیگیٹو تھی. میرا یہ کلیم ہے, اچھا. آپ اس کو فکس کر دیں اگر آپ کر سکتی ہیں تو. تو آپ ادھر رہ کے یہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے رہتے ہو نہیں نعوذ باللہ نہیں, میں مذہب کے صرف اسلام خلاف؟ کی نعوذ باللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. میں اسلام کی اصل حقیقت بتا رہا ہوں. اگر آپ کو بری لگ رہی ہے تو ایک سیپریٹ چیز ہے, لیکن میرا کام صرف اور صرف جو لکھا ہوا ہے وہ دکھا دینا, اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, کچھ پوائنٹس ہے یہ میں بھی جی مانتی بتائیے. ہوں, لیکن آج کے ٹائم پہ میں ایسا مانتی ہوں کہ ہاں کچھ پوائنٹس تھے, لیکن آج کے ٹائم پہ جیسے ٹائم چینجز ہو رہا ہے, ہمیں بھی ویسے چلنا چاہیے. لیکن اب تو کیا قرآن کو آپ چینج کی کرنے کے بھی تیار ہیں آپ؟ جی نہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے بالکل بھی قرآن نہیں. میں جو لکھے ہوئے ہیں اس کو کیسے چینج کریں گے؟ جی نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, لیکن ٹائم کے ساتھ جو انسان چینج ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ویسا چینج ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, کچھ لیکن پھر آپ پوائنٹس اس ہے کے لیے جو قرآن کو چینج کرنا پڑے گا نا. دیکھیں سسٹر, بات یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں ایکسپلیسٹلی, ایک ہوتی ہے امپلیسٹ امپلائی کی ہوئی چیزیں, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتی جی ہیں ایکسپلیسٹ جو کہ ہوتی ہیں کلیئر بلیک اینڈ وائٹ کے اندر. تو ان کو آپ موڈیفائی نہیں کر سکتی قرآن کے لیے. جب تک آپ قرآن کو موڈیفائی نہیں کریں گی تو پرابلم آ گیا. بائی دا دیکھیے وے, صرف ایک انسان کو سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا سیکولر ہیں. ذرا یہ کنفرم ہو جائے کہ آپ کوئی صورت وغیرہ, کوئی بھی صورت, کوئی آیت, کوئی صورت سنا دیں جو آپ کو آتی ہو. جی میں مسلم ہوں, اس کے لیے مجھے پروف بھی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اصل میں اعوذ پرابلم باللہ یہ من ہمارے الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی سسٹر بتائیے, آپ کچھ پوائنٹ رکھ رہی ہیں. ہاں کچھ پوائنٹس ہے جی جو آج کے ٹائم پہ چینج ہونا چاہیے. ابھی میں بولوں گی مجھے گالی دوں گی, بہت سے لوگ جو ہے گالی دیں گے, میں نہیں جانتی نہیں, ہوں ایک اچھے سیکنڈ سے. رکیں یار بھائی لوگ, سنو. کسی لائیو ویور نے کوئی بدتمیزی کی ہماری سسٹر سے, تو بھائی وہ میرے سے بدتمیزی کر رہا ہے. سو میک شیور کہ کوئی بھی لائیو ویور لائیو چیٹ میں ہماری سسٹر کو کچھ نہیں کہے, وہ جون سا بھی پوائنٹ رکھے, ان کا حق بنتا ہے پوائنٹ رکھنا. ٹھیک ہے میں اپنا جی ایک سسٹر پوائنٹ بولیے رکھ رہی ہوں بس. بولیے. ہے میری اسلام میں بھی اسلام مسلم ہوں, اسلام میں ایسے کچھ چیزیں ہیں جو غلط ہے, میں مانتی ہوں, کیونکہ اس ٹائم کے وہ جو ٹائم تھا وہ پاس تھا, بہت ہی مطلب پاس کا ٹائم تھا, تو اس ٹائم پریمیٹیو میں تھا, وہ چل گیا. پریمیٹیو تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سسٹر آگے بولیے. اور آج کے ٹائم میں جو ٹائم کے ساتھ چینجز آتے رہتے ہیں, تو آج کے ٹائم میں اگر پچھلے پاس کے ٹائم کے لوگ اگر اس چیز کو اٹھا کے بولیں گے, تو آج کے ٹائم پہ ایسے کوئی اس کو ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہے. تو بس سسٹر میرا یہ کہنا ہے کہ ہاں سسٹر, بات پتہ ہے کس چیز کے اندر, دیکھیں یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. اگر آپ کے قرآن میں ایکسپلسٹ چیزیں نہ ہوتی, دیکھیں ایکسپلسٹ چیزیں ہونے کی وجہ سے آپ اس کو ماڈیفائی نہیں کر سکتے, کیونکہ قرآن کہتا ہے نا پرفیکٹ ہے, مکمل ہے, کمپلیٹ ہے, پرفیکٹ ہے, اور اس کو کوئی بدل نہیں جی سکتا. ٹھیک ہے, اچھا اس وجہ سے جو چیزیں ایکسپلسٹ ہے اس کو آپ ماڈیفائی نہیں کر سکتے, اس وجہ سے پرابلم ہے. دیکھیں اب دیکھیں, اگر آپ کبھی آپ نے کبھی بائبل کا مطالعہ کیا, جی نہیں, وہ ایکسپلسٹ ورڈکٹس نہیں دیتی. نیو ٹیسٹمنٹ ایکسپلسٹ ورڈکٹس نہیں دیتی. ٹھیک ہے, لہٰذا وہاں پہ آپ کے پاس امپلسٹ چیزیں ہیں جن میں آپ لا بنا سکتے ہیں ڈیپینڈنگ آن ٹائم ٹو ٹائم. تو آپ کو اس کو انہینس کرنے کے لیے, اس کو ماڈیفائی کرنے کے لیے, اور دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو اسپیس ان لیوے دی گئی ہے. یعنی کہ آپ کو اس کے اندر اسپیس دیا گیا ہے, جگہ دی گئی ہے کہ آپ یہاں پہ ان چیزوں کو جو ایکسپلسٹ نہیں ہے ان کو آپ موو کر سکتے ہیں اور دنیا کے ساتھ میچور کر سکتے ہیں. پرابلم اسلام کے ساتھ یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن کے اندر آ گئی ہیں اور جو محمد نے ایکسپلسٹلی بول دی ہیں, ان کے اندر آپ ماڈیفائی نہیں کر سکتی, آپ کو اس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. اب اسی طرح ہندو دھارمک ریلیجنس کے اندر بہت ساری کتابیں, ٹھیک ہے, اب ان کتابوں میں سے کوئی بھی بندہ ایک کو پکڑ سکتا ہے اور دوسری کو چھوڑ سکتا ہے. کیوں؟ ان کے پاس لیوے ہے. اسی طریقے سے ہر دھرم کے اندر, ہر ریلیجن کے اندر لیویز ہیں, لیکن اسلام نے بہت ساری چیزیں ایکسپلسٹ دے دی ہیں جس کی وجہ سے آپ اسے چھوڑ نہیں سکتی. یہ پرابلم ہے. کیا آپ قرآن کی کسی بھی چیز کو چھوڑ کر, غلط کہہ کر مسلمان رہ سکتی ہیں؟ میں بس اپنے پوائنٹس رکھ رہی تھی. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں, ایک چھوٹا سا سوال میں نے کر دیا آپ سے, کیا آپ قرآن کی کسی بھی آیت کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اسلام میں رہ سکتی ہیں؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. تو پھر سسٹر, پھر آپ کو یہاں دو ہی چیزیں ہوگی نا, یا تو آپ کو اسلام چھوڑنا پڑے گا یا ان کو ماننا پڑے گا.
تو آپ میرے قتل کرانے میں تلے ہوئے ہو. نعوذ باللہ استغفر اللہ. نہیں میں تو خود قتل ہونے کے چکروں میں ہوں, تو میں کیسے آپ کو قتل کرانا سکتا ہوں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی آزادی سے گزاریں اور اپنے بچوں کو اس کٹر پنتھی کے اندر نہ ڈلنے دیں. That's all what I want. کیونکہ کیا پتا کہ آپ کا کوئی ایک بچہ واقعی میں محمد کی حدیث پہ عمل کر لے اور جہاد پہ لڑ جائے اور وہاں پہ جا کے مر جائے. تو میں تو آپ کے بچوں کی خاطر کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں. مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں کسی چیز کو بدل نہیں سکتی ہوں, لیکن وقت کے ساتھ میں اس چیز کو, ہاں وہی میں کہنا چاہ رہی ہوں, میں کسی چیز کو بدل نہیں سکتی. لیکن پھر آپ مسلمان رہتے ہوئے نہیں نہ بدل سکتے. That's what I'm saying. اسلام چھوڑ کے بدل سکتی ہیں, مسلمان رہتے ہوئے نہیں بدل سکتی. یہ میری مدعا ہے آپ کے پاس. جی تو اب آپ بتائیں کہ آپ چھوڑنا پسند کریں گی یا اپنے بچوں کو جہادی بنانا پسند کریں گی؟ نہ ہی میں اسلام چھوڑوں گی اور نہ ہی میں اپنے بچوں کو ایسا مائنڈ سیٹ دوں گی. مطلب اگر وہ قرآن و حدیث خود پڑھیں, تو مجھے بتائیے کہ وہ کٹر پنتھی جہادی کیوں نہیں بنیں گے؟ Give me one reason کہ کیوں نہیں بنیں گے. دیکھیے پڑھنا ایک جگہ ہے, ایک آپ پڑھائی کرتے ہو وہ ایک جگہ ہوتا ہے, اور ایک پیرنٹس سے جو آپ کو سیکھ ملتی ہے وہ الگ جگہ ہے. تو بچہ زیادہ تر جس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے گا, ان سے اپنے جو پیرنٹس سے سیکھے گا, وہ زیادہ تر اس پہ دھیان دیتے ہیں نہ کہ اس چیز پہ جو پڑھ لیے ہو. تو میرے کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کی خام فہمی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے جتنے بھی جہادی انڈیا سے نکلتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے وہ ماں یا باپ کی پرمیشن کے ساتھ نکلتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. ہاں مجھے نہیں پتا. وہ ماں باپ کی پرمیشن کے ساتھ نہیں نکلتے. اس میں سے جتنے بھی لوگ نکلتے ہیں ان میں سے میجورٹی کو ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ مدرسے جا رہے ہوتے ہیں, مسجد جا رہے ہوتے ہیں, جمعے کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں, اور ان کو قرآن کی آیتوں کا پتہ ہوتا ہے. تو آپ اگر منافق بیچ میں آ جائیں, کیونکہ وہ اسکالرز ان کو قرآن کی آیتیں سناتے ہیں نا, تو آپ منافق ہو گئیں. اگر آپ منافق ہو گئیں تو انہیں پتہ ہے, یہ دیکھیے قرآن کی آیت دینے لگا پہلے آپ کو, کہ وہ جہادی ماں باپ کی مرضی کے بغیر کیسے جہاد پہ جاتے ہیں. یہ دیکھیے قرآن چیپٹر نمبر 9 سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے رشتہ دار اور مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے, اور تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے, وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہے, تمہیں محبوب تر ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد سے, تو انتظار کرو کہ یہاں تک اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. تو لہٰذا ان کو ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے. قرآن کی اس آیت کے مطابق یہ آیت اکیلی کافی ہے آپ جیسے بچے کو جہادی بنانے کے, آپ جیسے کے بچے کو, سوری مائی بیڈ, آپ جیسی لیڈی کے بچے کو جہادی بنانے کے لیے, کہ اگر اس کو ایک مولوی اس آیت اور اس آیت کی تفسیر سنا کے پراپرلی ایکسپوز کرے, اور اس کے ساتھ آپ کو ڈفرنٹ ادر حدیثیں دکھائے کہ جہاد جانا کیوں ضروری ہے, اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 سے لے کے 73 تک پڑھائے, اور پھر وہ دکھائے کہ محمد نے کہا کہ تم جہادی نہیں بنو گے تو میں تمہاری نماز جنازہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا, تم پیور جہنمی ہو. مجھے بتائیے کہ وہ شخص جہادی کیوں نہیں بنے گا؟ اگر خود کا دماغ چلائے انسان, کسی اور کی باتوں پہ نہ بھٹکے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں بنے گا. دیکھیں اگر اسلام کو فالو کرنے کے بعد, ایک منٹ ایڈم سے میں ایک پوائنٹ رکھ دیتا ہوں. شاعرہ جی, اسلام کو جو فالو کرتا ہے وہ دماغ نہیں چلا سکتا. بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کی باتیں بتانے کے لیے اور برین واش کرنے کے لیے, تو آپ کب تک بچائیں گی اپنے بچوں کو؟ اگر اس کو مسجدوں کی, کیونکہ اگر آپ کہہ رہی ہے کہ میں اسلام میں بھی رہوں گی, تو اسلام میں آپ رہیں گی تو پھر اسلام کے قوانین کو آپ کو ماننا پڑے گا, ان کو نمازوں کے لیے بھیجنا پڑے گا, بیانات میں وہ جائیں گے. اور ٹینیج جو ہوتا ہے وہ ایسی ایج ہوتی ہے جو آرام سے کسی بھی بچے کو آپ برین واش کر سکتے ہیں. تو جب بچے آپ کے, ان کو اگر مسجدوں کی عادت لگے گی, نماز پڑھنے جائیں گے, بیان سنیں گے, تو ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑی نا آپ کو بتائیں گے. وہ ایک دن آپ کو ملے گا کہ وہ کدھر گیا ہے اور پھٹ گیا جا کر. سمجھ رہی آپ شاعرہ جی؟ جی. اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب آپ خود کہہ رہی ہیں کہ چینجز آنا چاہیے, تو چینجز وہ چیز میں آتا ہے جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اگر آپ اپنے اسلام کو آؤٹ ڈیٹڈ مان رہی ہے تو اس پہ رہنے کا کیا فائدہ؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں, کہ مثال کے طور پہ آپ ایک موبائل یوز کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا جو اینڈرائڈ ورژن ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور نئے ورژنس اویلیبل ہے. آپ بولیں گی ہاں مجھے پتا ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ورژن ہے, لیکن میں نیا ورژن نہیں اپناؤں گی. تو یہ تو اس کو بیوقوفی کہیں گے نا.
आपको वो वर्जन निकालना पड़ेगा, आपको नया वर्जन डालना पड़ेगा, या वो मोबाइल लेना पड़ेगा जिसमें नया वर्जन है। फिर तो आपके माँ बाप भी आउटडेटेड हो जाते हैं, आप उनको क्यों नहीं छोड़ देते? वो भी तो नहीं होते दिन ना। आउटडेटेड हो जाते। आइडियोलॉजी देखिए, दोनों में डिफरेंस है। अभी आप दो चीज को मिक्स कर रही है। एक तो इंसान है, आदमी जब पैदा होता है तो वो इंसान रहता है। अगर आप शायरा जी, अगर आप हिंदू घराने में पैदा होती तो आप हिंदू होती। पैदा इंसान होता है, बाद में आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करता है। हम आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करेंगे, ना कि अपने लोगों को, अपने माँ बाप को। हालांकि इस्लाम का रवैया बिल्कुल अलग है। अभी एडम साहब ने जो आपको आयत बताया, वो आइडियोलॉजी को रिजेक्ट नहीं करने बोलता, बल्कि वो तो आपको अपने अपनों से ही अलग कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, खत्म कर देता है, रिश्ते ही खत्म कर देता है। दूसरे मजहब में, दूसरे आइडियोलॉजीज में आपको ये गंदगी जो है, और ये बहुत बड़ी गंदगी है, ये गंदगी आपको दूसरे मजहब में नहीं मिलेगी। वो अपनों से अलग नहीं करता है। लेकिन इस्लाम एक ऐसा वाहिद मजहब है जो आपको अपने अपनों से ही काट देता है। तो अगर आप इस्लाम छोड़ रही है, या मेरे माँ बाप अगर इस्लाम में है, तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, हाँ उनकी आइडियोलॉजी छोड़ दूंगा मैं। ये डिफरेंस है। और आपने एक बात ये भी कही कि आप मरवाना चाहते हो क्या मुझे। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि आपको खुद को मालूम है और हर मुसलमान को मालूम होता है कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो कल्ट है, ये इतना बुरा है कि अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो हमको अच्छे से पता है कि हमने, हमारे मरने का वक्त जो है वो, यानी कभी भी मरना हमारा तय है, कोई भी हम पे अटैक कर सकता है। आप खुद समझिए कि कितना घातक, कितना खतरनाक आइडियोलॉजी है, जो रिश्ते तोड़ देता है, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। फिर आपको इसमें क्यों रहना। और हम ये भी नहीं कह रहे आपको कि भाई आप जाके आपने छोड़ दिया तो घर पे और सारी जगह पे आप ढिंडोरा पीटे के मैंने छोड़ दिया। मैं सुनिए, मैं इतने साल से इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ, ना तो मेरा किसी से रिश्ता ताल्लुक छूटा है और ना मैं किसी लेकिन को। इस्लाम छोड़ देंगी तो टूटेगा ना। अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया और आप अगर बताती है तो टूट जाएगा ना। मैं इतने सालों से इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ और मैं सबसे ही भाईचारा रखती हूँ, फिर वो चाहे दूसरे रिलीजन का ही क्यों ना हो। एक सेकंड, आपने भाईचारा रखा तो इस्लाम के खिलाफ गई ना। एग्जैक्टली। कुरान के अंदर 4 मकामात पे आता है कि नॉन मुस्लिमों को आप दोस्त नहीं बना सकते, तो भाईचारा कैसे रखेंगे। देखिए आज के टाइम पे देखिए ना, आप फिर पास्ट की तरफ चले जा रहे हो। पास्ट नहीं, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ सिस्टर। देखिए, 2 डिफरेंट चीजें। रिजेक्ट कर दे कुरान को रिजेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ऑलरेडी नॉन मुस्लिम हो गई। मैं रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ, उस कुरान में दिया है कि हाँ, आपने जो कहा, जी हाँ वो कुरान में दिया है। लेकिन अभी आप आज के टाइम में वो चीज देखिए, आप अभी अचानक से सडनली आप किसी को मार दोगे, काट दोगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं, मारने काटने की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने मारने काटने की बात नहीं की। तुम नहीं पाओगे इन लोगों को जो यकीनन ईमान रखते हैं और अल्लाह और यौम आखिरत पे, कि वो मोहब्बत करते हो इनसे जो मुखालफत कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल की, ख्वाह वो इनके बाप हों या इनके बेटे हों या इनके भाई हों या इनके रिश्तेदार हों। आप मुझे बताइए कि कुरान की आयत आप क्या बता रही है। आप कह रही मैं भाईचारा रख रही हूँ। कुरान की आयत कह रही है कि अगर आप पक्की मुसलमाना हैं तो आप तो काफिर माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ भी मोहब्बत नहीं रख सकती, लेट अलोन कि आप भाईचारे की बात कर रही हैं काफिरों के साथ। तो ये अगर आप ये कह रही हैं कि कुरान ओल्ड डेटेड हो चुका है और आप कुरान की आयतों को नहीं मानती सिस्टर। जी नहीं, मैं कुरान को ओल्ड डेटेड नहीं बोल रही हूँ। जी हाँ, बेशक ये चीज कुरान में दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी अदर रिलीजन को, अदर कास्ट को मैं उन्हें अपने दुश्मन की नजर से देखूं, या फिर आपने कुरान की आइडियोलॉजी को, शायरा जी, कुरान की आइडियोलॉजी को आपने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, बस आप बोल नहीं रही है। जी हाँ, कुछ आइडियोलॉजीज है जो मुझे नहीं पसंद है, मैं अभी भी बोल रही हूँ जो मुझे नहीं पसंद है, और मैं अपने तरीके से उस चीज को मैं मानती हूँ कि वो सही नहीं है। मैं आज के टाइम पे आप मुसलमान नहीं रही। ये तो गेम खराब हो गई ना सिस्टर। फिर आप मुसलमान कहाँ रही जब आपने रिजेक्ट कर दिया। आप गलत मानती है तो आपने तो रिजेक्ट कर ही दिया, आप मुसलमान रही नहीं। आप चाहे आप कितना भी बोल ले। गौर करो इस बात पे। अभी शायद आपके समझ में नहीं आ रही होगी हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं। अगर आप वाकई में पढ़ी लिखी हैं तो इन बातों पे गौर करो। ये जो हमने बातें बताई उसको 1-2-3 बार सुकून से बैठ के, अकेले में बैठ के सुनना और फिर गौर करना। सही ना एडम? हाँ बिल्कुल सिस्टर, हमारे मुताबिक नहीं, आपके अपने इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक, शरा फिका के मुताबिक,
آپ مسلمان نہیں ہیں اگر آپ قرآن کی آیتوں کو ایکسیپٹنس نہیں دیتی. تو میرا خیال ہے ہماری آج کی باتوں کو آپ سنیے جا کے, اور اگر بعد میں دوبارہ جڑنا ہو دوبارہ جڑیے, ورنہ نیکسٹ سیٹرڈے کو جڑیے سوچ سمجھ کے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وی کین ٹاک ود یو مچ لانگر, لیکن ابھی تک آپ کی جو باتیں ہیں وہ اس چیز کو ثابت کر رہی ہیں کہ آپ اسلام کے دائرہ اسلام سے باہر ہیں. میرے مطابق نہیں, میں فتویٰ نہیں دے سکتا آپ کا, لیکن یہ اسکالر نے آلریڈی دیا ہوا. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے ایڈم کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایگزیکٹلی. اس سلمی کافہ, پورے کے پورے داخل ہونا ہے آپ کو. یہ تیتر بٹیر یہ سب نہیں چلتا اسلام میں کہ میں تھوڑا مان لوں گی, میں تھوڑا مان لوں گا, تھوڑا ریجیکٹ کروں گا. نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. آپ مسلمان ہے ہی نہیں, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہونا ہے آپ کو, پوری کی پوری باتیں ماننی ہے.